گفتگو کا سلسلہ ہی ناظرین مکرم ہمیں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں آگے بڑھانا ہے۔ اب جس عنوان پر گفتگو کی جائے گی وہ عنوان ہے سفر معراج اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور گفتگو پیش کرنے کی سعادت جو شخصیت حاصل کریں گی وہ دین متین کے قدیم خدمتگار ہیں اور اپنے منصب کی اہمیت اور حساسیت سے ہمیشہ آگاہ رہتے ہیں۔ میری مراد ہے ARYQ-TV کا ایک بڑا ہی باوقار چہرہ جو طویل عرصے سے دین متین کی خدمت میں اپنی خدمات پیش کرتے ہیں۔ قال اللہ اور قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمدی نغمے کی تلاوت کا شرف انہیں بہت طویل عرصے سے حاصل ہے۔ میری مراد استاذ العلماء حضرت مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب سے ہے۔ میں ملتجی ہوں، تشریف لائیے اور سفر معراج اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پر گفتگو فرمائیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعدهم علی بعد، منہم من کلم اللہ ورفع بعدهم درجات، وقال تعالی فی مقام آخر دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، حضرت سلیمان کو زمانے کی حکومت بخشی، حضرت عیسیٰ کو مسیحائی کی دولت بخشی۔ ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی، پر میرے آقا کو بے پردہ زیارت بخشی۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا۔ حمد و صلوات کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین و ناظرین، آج کی اس عظیم و شان معراج النبی کانفرنس میں میرا عنوان آپ نے سماعت فرمایا، سفر معراج اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گرامی قدر حضرات، سفر معراج کا ایک ایک مرحلہ، ایک ایک واقعہ، ایک ایک روایت اور ایک ایک حکایت بول بول کر میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کو بیان کر رہی ہے۔ سفر معراج میں عظمت مصطفیٰ کے اتنے پہلو ہیں، اتنی ڈائمینشنز ہیں، اتنی گہرائیاں اور اتنی گہرائیاں ہیں، اتنے نکات ہیں کہ ابتدائے آفرینش سے لے کر یوں کہیے جب سے میرے نبی نے معراج فرمایا ہے اس وقت سے اب تک بیان کیا جا رہا ہے اور صبح قیامت تک بیان کیا جاتا رہے گا، لیکن پھر بھی کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے ایک پہلو کو بھی کما حق ہو مکمل کر دیا ہے۔ بالآخر ہر ایک سرنڈر کرتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ زندگیاں ختم ہوئیں، قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اس مختصر وقت میں جو معراج سفر معراج کے مین مراحل ہیں جو ابھی مجھ سے پہلے بھی اشارہ ہوا اس طرف، ان مین مراحل سے عظمت مصطفیٰ کا ایک ایک پہلو اپنے ناظرین کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ مین مراحل ابھی علامہ مجددی صاحب بیان فرما رہے تھے۔ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے آغاز ہے، مسجد اقصی پہلا مرحلہ ہے، بڑا مرکزی مرحلہ،
اور پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا اور سدرۃ المنتہا سے لامکان. تو آغاز مسجد حرام سے جس کو قرآن نے بیان کیا من المسجد الحرام، اس سے بھی پہلے یہ سمجھیے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ یہ سفر آمنہ کے لال کی درخواست پہ نہیں ہوا ہے، رب کائنات کی مرضی اور منشا سے ہوا ہے. اور اسی کا اظہار قرآن نے کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور اسی کو شاعر نے اپنی زبان میں یوں بیان کیا کہ سرے لامکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ. اور پھر دیکھیے جنہوں نے آج خود درخواست کی تھی وہاں بھی قرآن شہادت دیتا ہے، لن ترانی میں جواب ملتا ہے، اور جو جا کے ان ناؤن پلیس پہ آج سو جاتے ہیں ادھر سے میرا رب انتظام کروا کے سدرۃ المنتہا کے مکین کو بھجوا کے انہیں بلاتا ہے، اور ادھر لن ترانی میں جواب ملتا ہے، ادھر ادنو منی یا محمد کی صدائیں آتی ہیں. اللہ اکبر. ادھر کہا جاتا محبوب میرے اور قریب ہو جا، میرے اور قریب ہو جا، میرے اور قریب ہو جا. اور اسی کو سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بیان کیا کہ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے. حالانکہ وہ بھی جلیل القدر عظیم المرتبت پیغمبر ہیں، اولو العظم پیغمبر ہیں، صاحب شریعت، صاحب امت، صاحب کتاب نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود جب وہ رب آرینی کی درخواست پیش کرتے ہیں تو لن ترانی میں جواب ملتا ہے. اور ادھر میرے محبوب آج آرام کرتے ہیں، اور آرام بھی اس جگہ پر نہیں، ایز یوزول نہیں، بلکہ ان ناؤن پلیس پہ جا کے حضرت ام ہانی فاختہ بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں آرام فرما ہوتے ہیں، اور جبریل آتے ہیں. پھر جبریل کو حکم ہوا، یہ ہے عظمت مصطفیٰ، ایسا سفر نہ اس سے پہلے کائنات میں کسی نے کیا ہے اور نہ قیامت کی صبح تک کوئی کرے گا، نہ اتنی عظمت کسی کو مل سکتی ہے. جبرائیل امین کو حکم ہوتا ہے کہ اکیلے نہیں جانا، 70,000 نوری ملائکہ کی برات لے کے جانا ہے، اور پھر سواری بھی جنت کی لے کے جانی ہے، اور پھر جا کے محبوب کو جگانا بھی اس انداز میں ہے کہ محبوب کے آداب ملحوظ خاطر رہیں. اور وہ تفصیلات ہمارے ناظرین جانتے ہیں. جب جبریل آتے ہیں تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کو بوسہ دے کے کیا عرض کرتے ہیں، کیا عرض کرتے ہیں؟ عرض یہ کرتے ہیں کہ جاگو جاگو شہنشاہ دنیا و دین، اٹھو اٹھو ذرا لامکاں کے مکین، دیکھو دیکھو ہیں حاضر روح الامین، روح تم پہ فدا آج کی رات ہے. جبرائیل امین جگا کے یہ ہے پہلا وہ مرحلہ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو روز روشن سے بھی زیادہ بیان کر رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر اللہ کی مرضی، اس کی منشا سے ہو رہا ہے، اور اس کے ان اللہ اشتاق الی لقائک یا محمد، کہ محبوب آج آپ کا رب آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے. اور پھر جب مرحلے کا آغاز ہوتا ہے تو ناظرین توجہ کیجئے گا، پہلے مرحلے میں آپ اگر میں اس کو ایک جملے میں سمیٹنا چاہوں تو یوں سمیٹ سکتا ہوں کہ آج تک دنیا میں بڑے بڑے لوگوں کو پروٹوکول ملا ہوگا، لیکن جتنا پروٹوکول شب اسرا کے دولہا کو اس رات میں ملا ہے کسی کو نہیں ملا ہے، جتنا پروٹوکول اس رات میں ملا ہے. اور وہ پروٹوکول یہ تھا کہ جبرائیل امین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی رکاب تھامے ہوئے ہیں، رکاب تھامے ہوئے ہیں، حضرت میکائیل لگام تھامے ہوئے ہیں. اور پھر عرض کرتے ہیں آقا یہاں قدم رکھیے، حضور قدم رکھتے ہیں، اور آقا کو حتیم کعبہ میں جب آپ کا صدر مبارک شک کیا جاتا ہے اور غسل دے کے دولہا بنایا جاتا ہے، تو میں یہاں بھی سہارا لیتا ہوں کسی عاشق کا، کیونکہ تفصیلات کا وقت نہیں ہے. تو بریلی کے والے بابے سے زیادہ کون جامعیت کا خیال رکھ سکتا ہے؟ سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا کہ خدائی دے صبر جانے پر غم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے، اور اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بٹ رہا تھا باڑا،
کہ چاند سورج مچل مچل کے جبیں کی خیرات مانگتے تھے، اور بچا جو تلووں کے ان کا دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ اور پھر جب میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سفر شروع ہوتا ہے تو اکبر وارثی مرحوم یاد آ گئے۔ میں جب کبھی بھی سفر معراج پہ کچھ سنتا ہوں نا یا بیان کرتا ہوں، جب سال کے بعد یہ مہینہ آتا ہے تو یہ لفظ نہ میرے کانوں میں پڑے نا تو چین نہیں آتا۔ کون سا لفظ؟ شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے۔ یہ کیا لفظ ہے؟ شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے۔ مشام جان معطر کر دیتا ہے شاہ دولہ۔ تو اکبر وارثی مرحوم نے کہا کہ جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا تو پھر کیفیت یہ تھی کہ ہر طرف نور و رحمت کی برسات ہے، ہر طرف نور و رحمت کی برسات ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اگلا مرکزی مرحلہ تھا وہ مسجد اقصیٰ تھی، اور اس سے بڑی عظمت مصطفیٰ کی اور کیا دلیل ہوگی کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبی جناب علیہم السلام تک 1.25 لاکھ یا کم و بیش انبیاء اور رسول صف بصف ہیں، صفوں میں کھڑے ہیں۔ صحاح ستہ کی حدیث اٹھائیں، مسلم شریف کی، بخاری شریف کی، اور یہ جو مرحلہ ہے یہ احادیث متواترہ میں بیان کیا گیا ہے، احادیث متواترہ میں بیان کیا گیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں صفیں بنی ہوئی تھیں، میں جب پہنچا مجھے ویلکم کیا گیا، میری عظمتوں کے خطبے دیے گئے، اور یہاں میں عظمت مصطفیٰ کی بات کیا کروں گا، جن کی عظمت کو بیان کرنے والا خلیل اللہ ہو، جن کی عظمت کو بیان کرنے والا کلیم اللہ ہو، روح اللہ ہو، ذبی اللہ ہو، صفی اللہ ہو، ان کی عظمت کی بات میں کیا بیان کروں گا۔ میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کے خطبے دیے گئے، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھی صف میں تھا کہ جبریل نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے مصلی امامت پہ کھڑا کر کے یہ عرض کیا کہ آقا آج یہ مصلی آپ ہی کا انتظار کر رہا ہے۔ یہاں میرے آقا کی عظمت کا اظہار یوں ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، عیاں ہو مانا اول آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ اور اگلا مرحلہ سدرۃ المنتہا، وہاں میرے آقا کی عظمت دیکھیے کہ 600 نوری پروں کا جو مالک ہے، جو ایک پر کھولے تو مشرق تا مغرب پھیلتا ہے، وہ جو سدرۃ المنتہا کا مکیں ہے، جو بیت المعمور کا خطیب ہے، جو نوریوں کا امام ہے، جو حامل وحی ہے، جو محرم راز ہے، جو 1.25 لاکھ کی بارگاہ میں رب کا پیغام پہنچانے والا ہے، جو ادھر جاتا بھی ہے ادھر آتا بھی ہے، لیکن وہاں جو سارے مراحل میں ساتھ ہے، سدرہ سے آگے میرے مصطفیٰ چلے ہیں، تو وہاں وہ ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ وہاں شب اسرا کے دولہا نے موڑ کے دیکھا تو کہا جبریل آگے کیوں نہیں جاتے؟ تو کہا حضور یہ آپ ہی کو روا ہے، اگر یکسر منہ برتر پرم فروغ تجلا بسوزد پرم۔ تو پتہ یہ چلا کہ جہاں نوریوں کے سردار کی نورانیت کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے میرے مصطفیٰ کی بشریت کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ میں نے جملہ اس لیے کہا کہ تمام اہل علم و دانش موجود ہیں، یہ معراج میرے مصطفیٰ کی بشریت کو تھا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اور پھر میرے مصطفیٰ کی عظمتوں کے اس باب کو معراج اس وقت ملتی ہے، یہاں کلوز کرتا ہوں، حضور کی عظمتوں کے باب کو معراج اس وقت ملتی ہے جب آپ دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا کی قربتوں میں بیٹھ کے، حریم ناز میں بیٹھ کے، بلا حجاب ٹک ٹکی باندھ کے جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے کائنات کے خالق کا دیدار فرماتے ہیں۔ اور پھر ادھر سے شہادت آتی ہے ما زاغ البصر وما طغی، تمہارے آقا نے تو یوں دیکھا ہے کہ پلک بھی نہیں جھپکی ہے،
اور پھر وہاں سے امت کی بخشش کا وعدہ لے کے آئے، امت کی بخشش کروا کے آئے۔ جب تحائف پیش کیے التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو ادھر سے جواب آیا السلام علیکہ ایھا النبی۔ اللہ، تو عرض کیا ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا میں بھی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اپنی امت کو بھی شامل کیا۔ یہاں پھر میں اکبر وارثی مرحوم کے اشعار پہ ختم کرتا ہوں کہ امت کو بخشوا کے کس طرح آئے اور انداز کیا تھا۔ اس میں وزن بڑا ہے، چاشنی بڑی ہے، لذت بڑی ہے، سرور بڑا ہے، اس لیے اسی پہ ختم کرتا ہوں۔ کیا مکالمہ ہوا؟ اس طرف رحمت حق کے جوہر کھلے، اس طرف سے شفاعت کے دفتر کھلے، کہہ دیا دیکھ ہیں فیض کے در کھلے، مانگ جو مانگنا آج کی رات ہے۔ آج کی رات ہے، سارے کہہ دیں مانگ جو مانگنا آج کی رات آج ہے۔ کی رات ہے۔ تو شاہ نے عرض کی امت گناہگار ہے، بخش دے میرے مالک تو غفار ہے۔ تجھ کو آسان ہے مجھ کو دشوار ہے، فکر روز جزا آج کی رات ہے۔ تو پھر کہا حق نے اے ماہ پارے نبی، کیا بات، تو میرا چاند اور تارے نبی، اللہ، ایسا گھبرانا اے میرے پیارے نبی، ایسی جلدی ہی کیا آج کی رات ہے، لطف جب ہے کہ زندہ باد، دیکھیں گے سارے نبی، ہائے 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 ہائے، لطف جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی، تیری امت پہ برسے گی رحمت میری، بخش دوں گا قیامت میں امت تیری، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے۔ زندہ باد جناب مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب، آپ نے الحمدللہ محفل کو زعفران بنا دیا ہے اور زندگی بھری ہے اپنی خوش نوائی سے بھی اور اشعار کے اس اضافے کے ساتھ۔ اللہ کریم آپ کی توفیقات میں اور اضافہ فرمائے مفتی صاحب۔